السلام علیکم ویورز، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ویورز، ایک مرتبہ آج پھر میرے ساتھ محمد ناصر موجود ہیں جن کا تعلق حویلیاں کے نوائی علاقے نوائی گاؤں مامدہ سے ہے۔ گزشتہ مرتبہ جب ہم نے ان سے انٹرویو لیا تھا تو تب ہماری فزکس کے حوالے سے کوانٹم فزکس ہو گئی، اس کے علاوہ جنرل ریلیٹیوٹی ہوگی، اس کے متعلق ہمارے جو سوالات و جوابات کا سلسلہ تھا ان سے چلا تھا۔ تو انتہائی دلچسپ معلومات، انتہائی نئی معلومات اور سائنس کے حوالے سے ان کے پاس ڈھیر ساری جو معلومات ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ تو آج ایک مرتبہ پھر ہم نے انہیں مدعو کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہمیں سننے والے تھے، جو سائنس کے متعلق جن کی دلچسپی تھی، سائنس کو جو جاننا چاہتے تھے، ان کی توسط سے وہ آج ایک مرتبہ پھر آپ تک یہ نالج پہنچا رہے ہیں۔ تو ویورز، ہمارے جو سوالات و جوابات ہوتے ہیں ہم اس سیشن کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ آپ سے کرنے چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے، کیونکہ یہ ہماری ان ٹائم نیوز ٹی وی کی جو ہسٹری ہے اس کے منفرد انٹرویوز چل رہے ہیں۔ جو گزشتہ ان کا انٹرویو تھا وہ بھی انتہائی منفرد تھا سائنس کے حوالے سے، اور جو ان کی اپنی تحقیقات تھیں سائنس کے متعلق، جو یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے سائنسدانوں نے یا جو اس متعلق علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، انہوں نے اس چیز پہ کام نہیں کیا، یہ اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو ویور، سوالات و جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناصر آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پروگرام میں۔ سوالات و جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ویورز، ایکویژن آف ایوری تھنگ کیا ہے؟ جی ناصر بتائیے گا۔ پچھلے تقریباً 100 سال سے ساری دنیا کے سائنسدان اور فلاسفر صرف ایک انچ ایکویژن آف ایوری تھنگ کی تلاش میں ہیں، جو ہر چیز کے معاملات یا ہر چیز کی حقیقت کو، یعنی کہ یہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، کیسے پیدا کی گئی اور کیسے اس کا اختتام ہوگا، وہ صرف ایک ایکویژن میں ڈیفائن کرے، ایسی ایکویژن کی تلاش ہیں۔ سب سے پہلے جو اس ایکویژن کی تلاش شروع کی تھی دنیا کے ذہین ترین سائنسدان آئنسٹائن نے، جس نے اپنی آخری زندگی کے 30 سال اسی ایکویژن اور تھیوری کو ریسرچ کرنے میں گزار دیے، مگر افسوس کے ساتھ وہ کسی نتیجہ خیز معلومات پر رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکے۔ اور موجودہ صورتحال میں اس وقت جو ہے جو میری نقطۂ نظر سے برائٹسٹ سائنسسٹ ہیں میچو کاکو، اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ یعنی کہ انہیں فالو کرتا ہے، اور انہوں نے بھی تھیوری آف ایوری تھنگ پہ اپنی تقریباً 60-70 سالہ زندگی صرف کر دی، مگر پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی وہ بھی اس قابل نہیں ہوئے وہ اس ایکویژن یا اس تھیوری آف ایوری تھنگ کو ڈیفائن کر سکے۔ تو اس لیے ہم پہ تو اللہ پاک کا بہت فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ان سوالوں کے جوابات ماں کی گود میں ہی دے دیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یعنی اس کی شان تو یہی ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے سمپلی کہہ دیتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ جبکہ پچھلے سیشن میں جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عالم ظاہر اور عالم باطن میں کیا فرق ہے، تو اس ایکویژن جو ہے یہ دونوں عالم میں ایکویژن آف ایوری تھنگ مطلب ڈیفائن ہوتی ہے کہ اب عالم ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز پیدا کرتا ہے تو وہ بھی اسی ایکویژن یعنی اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عالم باطن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ عالم باطن میں اللہ پاک کو کوئی بھی چیز پیدا کرنے کے لیے یعنی بیج یا بنیادی سارس یا کوئی بھی ٹائم جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر صرف ہوتا، جبکہ عالم ظاہر میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی کہ اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ عالم ظاہر کے اندر ٹائم اور اس کے ساتھ مطلب وہ جو ایٹمز ہے، جو ذرات ہے جن کے ملنے سے یہ کائنات وجود میں آیا ہے، یعنی کہ ان دونوں میں صرف قانون الگ ہے اپنے اپنے جہاں میں، لیکن ایکویژن ایک ہی ہے کہ یعنی کہ وہ جب بھی کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ صحیح، یعنی کہ ایکویژن آف ایوری تھنگ یہی ہے، یعنی کہ وہ جب جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ آج کل تو جدید سائنس بھی اس چیز کے اوپر مطلب ریسرچ کر رہی ہے۔ ابھی میں نے حال ہی میں تقریباً ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ساؤنڈ ویوز کین کیری ماس،
جو ساؤنڈ ویو ہیں وہ ماس کو مطلب اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہیں، کوئی بھی معلومات جو ہے وہ اس میں لے کے جا بھی سکتی ہیں وہ، اور وہ واپس بھی آ سکتی ہیں۔ تو ابھی اس کے اوپر باقاعدہ یوٹیوب کے اندر ساؤنڈ کے اوپر ایکسپیریمنٹ موجود ہیں، جو آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو اس کی چیز کی حقیقت مل جائے گی، یعنی کہ ہر چیز کیسے، فزکس ہو یا لیکوڈ ہو یا سالڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو، زمین ہو، آسمان ہو، یہ ہر چیز آواز سے ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب آپ کی بات بالکل بجا ہے جی۔ دیکھیں جس طرح کوانٹم فزکس کے حوالے سے ہماری گزشتہ پروگرام میں بات ہوئی تھی، تو آپ اپنا ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس کو آپ نے سولر فزکس کا نام دیا۔ تو سولر فزکس جو ہے اس کے بارے میں کیا ہسٹری ہے، تھوڑی سی ہمارے ویورز کو بتا دیجیے۔ دیکھیے سولو فزکس کا نام میں نے اس وجہ سے رکھا ہے، سولو کا مطلب اگر انگلش میں آپ نکالیں نا، سولو کا دو لفظ میں نکلتے ہیں، ایک نکلتا ہے آواز اور ایک نکلتا ہے اکیلا پن، مطلب آپ جیسے اکیلا۔ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ یعنی کہ جو میں فزکس کی تھیوری پیش کر رہا ہوں، اب کوانٹم فزکس کی تھیوری ہے موسٹ سکسیسفل تھیوری، اس کا کریڈٹ کم سے کم 100 سے زائد آدمیوں سائنسدانوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس کے اندر مطلب تبدیلی کی اور نئے نئے آئیڈیاز لائے، نئی نئی معلومات لائی۔ لیکن یہ جو سولو فزکس ہے اس کا تو بنیادی یعنی کہ میں اکیلا ہی ہوں، ایک تو یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ یعنی کہ اس میں میرے ساتھ مطلب کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے تھیوری پیش کرنے میں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اور دوسرا جو مین مطلب نکلتا ہے کہ سولو سے مطلب جیسے اب خدائے تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اکیلا ذات ہے، اکیلے جب اسی نے یہ سارا فزکس ہے یا نان فزکس جہاں ہے اسی کی مطلب تخلیق کرتا ہے۔ اور سولو کا تیسرا جو مطلب نکلتا ہے وہ آواز، یعنی کہ ہر چیز آواز سے کنٹرول ہوتی ہے اور ہر چیز آواز سے تباہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہم ایکسپیریمنٹلی بھی پروف کریں گے۔ تو اس کے لیے ابھی جو ہے مطلب ایکسپیریمنٹلی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن میں ایکسپیریمنٹلی پروف کریں گے۔ ایک چیز میں آپ کے یہ دیکھ رہا تھا، نقشہ جات جو اس حوالے سے فزکس کے حوالے سے یا جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیمیائی تبدیلی کی اگر بات کریں، طبی تبدیلی کی اگر بات کی جائے، تو یہ کچھ آئٹمز آپ نے لائے ہیں، کچھ یہ چیزیں جو شمسی توانائی کے حوالے سے ہیں، ہمارے ستاروں کے حوالے سے ہیں یا سیاروں کے حوالے سے، جو بھی ہمارے ویورز کو دکھا دیجئے یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ اصل میں بنیادی مطلب میں نے پچھلے سیشن میں بھی بات کی تھی کہ بگ بانگ کی تھیوری، یعنی کہ اس کی ایک معقول سی بات ہے کہ ایکسپلوژن سے سب کچھ وجود میں آیا، لیکن یہ میں اس لیے لایا کہ مطلب یہ مطلب میری تھیوری اگر آپ اس سے یہ تجویز پیش کریں کہ مطلب یہ جہاں کیسے پیدا ہوئی، یہ اس کا مطلب پریڈکشن ہے کہ جب زمین آسمان یہ سب کچھ نہیں تھا تو یہ ایک مطلب چھوٹے سے جو ببل ہے، اس ببل میں یہ ساتوں زمین آسمان ایک وقت میں موجود تھے۔ اب یہ اس کی شروعات کیسے ہوئی، مطلب عالم خلق ہو یا عالم باطن، ہر چیز کی اب جب اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، تو اللہ نے چاہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جو مجھے جانے، جو مجھے پہچانے، میری مان کے چلے یا میری عبادت کرے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اب کسے پیدا کیا۔ اب اس کا ایک میری تھیوری کا ایک پریڈکشن ہے، قانون ہے، اس کا مطلب ہے سوفولزم آپ کہہ سکتے ہیں یا سوفسٹیکیشن۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر مثال کے جس طرح ہمارے دینی معاملات میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ پیچھے شاید کچھ بھی نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو بنیادی مقصد ہے ہر چیز کا وہ ایک کور ہوتا ہے، اس کور کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیدا کیا، کہ بنیادی جو مطلب جب تخلیق کی شروعات ہوئی تو سب سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان کے لیے انسانوں کو بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی سب کی روحوں کو پیدا کیا گیا۔ اب پھر جب انسانوں کے لیے مطلب اب اس کائنات کا جو مطلب آپ کلائمیکس اگر کلائمیکس آف کریشن کہیں تو وہ انسان ہے، یعنی زمین آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے جی۔ یہ تو دیکھیں ہمارے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن و حدیث میں یہ بتا دیا۔ اچھا اسی سوال سے ریلیٹڈ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ جہاں کیسے پیدا کیا گیا؟ گزشتہ جب آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی تو اس پہ تھوڑا سا آپ نے ٹچ دیا تھا، تو تفصیل میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ویورز کو بتا دیجیے۔ دیکھو میں نے مطلب پہلی تو جواب ہے میں نے دے ہی دیا کہ عالم باطن میں تخلیق کی شروعات ہوئی۔ اب عالم ظاہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز تخلیق کی وہ قلم تھی،
اور اس کو پیدا کیا مطلب ڈائریکٹ سارس، کوئی سارس نہیں تھا، صرف اس سے کہا کہ پیدا ہو اور وہ پیدا ہو گئی، اور پھر اس سے کہا لکھو، تو اس نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو زمین آسمان کے درمیان جو کچھ بھی پیدا کرنا مستقبل میں تھا، ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کر دی۔ اب جیسے آج کل تو جدید سائنس ہے، ظاہری بات ہے ہر آدمی سائنٹیفک مائنڈ رکھتا ہے۔ آج کے دور میں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے ایک بگ گوگل ہے یا بگ ڈیٹا سینٹر ہے، اس میں یہ ساری معلومات اکٹھی ہوتی ہے، پھر وہ جتنے بھی اس کے ڈوائس ہیں ان کے ذریعے وہ وقفہ در وقفہ اس کے اندر آتی رہتی ہے۔ اس طرح آپ اگر لوح و قلم کو یہ تجویز پیش کرنا چاہیں، اس اینگل میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے آج جدید دور میں آسانی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم ان چیزوں کو پیدا کر چکا اور ہر چیز کی تقدیر اور معلومات وغیرہ سب ڈیٹا اکٹھا کر چکا تھا، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ پانی کی تخلیق کی، اور اس سے بھی یہی کہا کن، اور بغیر کوئی ٹائم صرف ہوئے وہ سارا پانی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنی مقدار میں وجود میں آ گیا۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو تخلیق کیا۔ پھر اسی طرح جب اللہ پاک عرش کے اوپر تشریف فرما تھا تو اس دوران اللہ نے چاہا کہ عالم خلق کے اندر ایک نئی تبدیلیاں رونما ہوں۔ اب اسی پانی کے اندر اب یہ جو سمندر تھا نا، اس کا یہ سمجھ لیں آپ، یہ قطرہ ایک قطرہ وہ ایک قطرہ پانی ایکسپینڈ ہونا شروع ہوا۔ اس نے اس کا وجہ کیا بنی، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحابہ اکرام کی بھی رائے ہے کہ جب پانی نے سانس لی تو وہ پھیلنا شروع ہو گیا، وہ پھیلتے جب پوری کائنات تک پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب جو شروعات ہوئی تو اس کی سپیڈ یہ نارمل جیسے بادل پھیلتے ہیں اس طرح تھی، لیکن اب اس وقت کائنات ایک سیکنڈ میں 70 کروڑ کلومیٹر رفتار سے پھیل رہی ہے۔ اب جو ہماری عقل بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر تک سفر کرتی ہے، جبکہ ہماری کائنات ایک سیکنڈ میں 70 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کر چکی ہوتی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ ابھی روشنی کی سپیڈ سے زیادہ ابھی پھیل رہی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا اور ہم ہی اس کے پھیلانے والے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظاہری بات ہے کہ ہر چیز زمین آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب اس کے بارے میں آئنسٹائن کی ایک تھیوری ہے نا، ٹائم از ریلیٹیو میں، وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہر شخص کے لیے یا ہر چیز کے لیے ایک اپنا مخصوص ٹائم ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا، وہ 6 دن ہمارے ٹائم زمان و مکان کے لحاظ سے کتنے بنتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل معلومات نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے ہاں 1000 سال کے برابر ہے، بعض نے 50,000 سال کا، اور قرآن مجید میں بھی 1000 سال کا ذکر ہے کہ ایک دن جس کی مقدار تمہارے ہاں 1000 سال کے برابر ہے۔ اور اسی طرح آپ کی بات میں تھوڑی سی روک رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا کیا 6 دن میں، ظاہر سی بات ہے یہ اس پہ ایک علیحدہ ہم انشاءاللہ نشست رکھیں گے، کیونکہ اس میں بھی بہت وسیع سوال ہے یہ۔ اب دیکھیں ایک قطرے سے جب شروعات ہو، یہ آپ یہی سمجھ لیں، اب ہم اس کی باریکی میں نہیں جاتے، 6 دن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے دن جب اللہ تعالیٰ نے اس پر قطرے کو پھیلانا چاہا، یہ پھیلتے اتنا پھیل گیا کہ اس کے اندر جو دھواں اس وقت اس ببل کے اندر، یہ ببل ہے نا 7 زمین آسمان ہے، وہ ایک اس ببل کے اندر بند ہے۔ اب یہ اتنے پھیل کے جب پہلے دن پھیلاتا رہا تو دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اس طرح جب 7 آسمان بنا دیے۔ اب یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ جب یہ بھی یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی ہم اس سے کوئی بھی یہ جیسے کھلونے ان سے ببل آتے ہیں تو وہ بعض اوقات اس طرح ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی پریکٹیکل معلومات ہے۔ اس طرح جب 7 زمین آسمان ایک جگہ اکٹھے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا، ان کو علیحدہ کیا، اور علیحدہ کرنے میں اب یہ ہمارے آسمان دنیا کا ایک ببل بن گیا، جس کے بارے میں مثال کے طور پہ اب جیسے ہمارے ہاں یہ کہکشاں ہیں،
یہ کہکشاں آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب یہ جو کلسٹر آف گلیکسی ہے وہ بھی اسی طرح ایک ببل میں بند ہے. اب اس سے اب نیچے آئیں تو ایک کہکشاں آتی ہے، وہ بھی ایک ببل میں ہے. اسی طرح اب سورج ہے، وہ بھی ایک اسی طرح ایک ببل ہے، اس کے اندر قید ہے. اب ہماری زمین، جس کو میں آپ سمجھانا چاہوں گا، جسے آپ اوزون لیئر کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ببل ہے، سیفٹی ببل، جس سے مطلب کوئی بھی چیز زمین کی طرف آتی ہے یا جاتی ہے، اس کے اندر اس کی معلومات درج ہوتی ہے. تو اس ببل کو پہلے دن اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، جب وہ ہر طرف، یعنی ظاہری بات ہے، پانی سے جب بادل بنتے ہیں دھواں پیدا ہوتا ہے، تو اسی دھوئیں سے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا. جب 2 دن، یعنی پہلے 2 دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنانے میں صرف کی. اب تیسرے دن جب اللہ تعالیٰ نے زمین، چاند، سورج کو، ان چیزوں کو مطلب پیدا کرنا چاہا، تو اس کے لیے مطلب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، جب اس کا، یہ ابھی سائنس بھی اس چیز کو ماننے کو تیار ہے کہ میٹر ہے نا، اس کا ایک اینٹی میٹر ہے، اینٹی میٹر. اب جیسے اب ہم نے ابھی تک جو بلیک ہول دریافت کیے ہیں، اب میری ایکویژن یہ کہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جس طرح مطلب ہماری طرف بلیک ہول ہے، اسی کی اپوزٹ سائڈ پہ ایک وائٹ ہول ہو سکتا ہے. اب بلیک ہول کی معلومات کیا ہے کہ مطلب کوئی بھی چیز بلیک ہول سے باہر نہیں آ سکتی، اور وائٹ ہول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اب یہ جو ہے مطلب کیسے ہوا؟ اب یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان لوح محفوظ سے نیچے لانے کی، معلومات نیچے لانے کا ایک ذریعہ بنایا. اب یہی آواز جو ہے، اب اس کا بھی سائنٹیفکل ایکسپیریمنٹلی پروف ہے، یوٹیوب پہ اوپر ویڈیو موجود ہے، سونو ایلیومینیسنس کی نام سے، آ اسٹار ان اے جار، جس میں یہ ایکسپیریمنٹلی پروف کیا گیا ہے کہ آواز سے کیسے ایک اسٹار یا کیسے اسٹار نما روشنی کریٹ ہوتی ہے. صحیح. تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو لاسٹ میسج انشاءاللہ پھر اس پہ نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے. تو لاسٹ میں آپ سے یہ جاننا اپنے ویورز کے لیے، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو یہی میسج دینا چاہوں گا، دیکھیں کہ ہر انسان، مطلب ظاہری بات ہے، ہر انسان کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی رائے مجھے تجویز پیش کریں، یا آپ کے پاس جو سوال بنتا ہے کہ فلاں مطلب یہ چیز کیسے ہوئی یا فلاں چیز کیسے ہوئی، جو سوال بنتا ہے آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں، تاکہ ہم اس کے اوپر آپ کے مرضی کے مطابق آپ کے سوالات کے جواب دیں، جس سے آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. کیونکہ ہمارا میری تھیوری آف ایوری تھنگ ہے، اس سے آپ جو پوچھیں گے تو یہ اس کا جواب دینا اس کا حق بنتا ہے. صحیح، بہت شکریہ جی. ویور، یہ تھے محمد ناصر، جنہوں نے تفصیلی ہمیں آج سائنس کے متعلق اپنی جو بھی ان کے پاس معلومات تھی، جن پہ یہ تجربات کر رہے تھے، آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیے ہیں. ویورز، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نیک شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آج کے جو مہمان ہمارے ہیں محمد ناصر، جن کے تعلق حویلیہ محمدہ سے ہیں، ان کو اور مجھے سجاد انولی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.